لیکن ہم اسے پکڑتے نہیں ہیں۔ پڑھنا زبان سے تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہم نے قرآن کو عمل میں نہیں لائے۔ قرآن کا مزہ تو تب تھا نا کہ جب ہم اسے عمل میں لے کر آتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ ہم سے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں کہا۔ اگلی آیت میں عہد الست کا ذکر ہے۔ عہد الست وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے جو آپ نے اور میں نے، ہماری روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا اس دنیا کو بننے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور پھر ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس ٹائم پہ آپ کی اور میری روح نے جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گواہی کو ریکارڈ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا، اور یہ میں نے عہد کیوں لیا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو بے خبر تھے، کہیں قیامت کے دن تم یہ تو نہ کہو کہ ہم تو جانتے ہی نہیں رب کون سا ہے۔ اور یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اولاد آدم سے لیا گیا، اور حدیث میں تفصیلات ملتی ہیں کہ نعمان جگہ ہے عرفہ کے نزدیک، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالا، اور جب دائیں طرف کا ہاتھ پھیر کر جو اولاد نکلی بتایا کہ یہ جنت کے لیے ہے، اور بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو جو اولاد نکلی بتایا کہ یہ جہنم کے لیے ہے۔ اور وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، تو آپ نے اور میں نے، ہماری روحوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آپ کے رب ہونے پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی فطرت میں شامل ہے توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہر بندے کے اندر، انسان کی فطرت میں دین یا توحید شامل ہے۔ اب ہم جب دنیا میں آتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو اس وجہ سے ہم اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں، حالانکہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا، فرض کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا، ہم دنیا میں بھول گئے، جب نبی آتے ہیں وہ اسی وعدے کو دہرانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نے اسی لیے تم سے گواہی لی کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ دوسرا آپشن ہم کیا دے سکتے تھے کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم نے تو ان کو بڑوں کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم تو چونکہ ان کے بعد کی نسل سے تھے، تو کیا ان غلط راستے والوں کے فعل پر آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ کہو، اس لیے ہم نے تم سے وعدہ لیا، اور ہم اپنی آیات کو آپ کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اور میں لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پلٹیں، ہم ہدایت کی طرف واپس آ جائیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں مثالوں سے ہدایت کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم دین پر چلیں، تاکہ ہم وہ عزت اور وہ مقام پائیں جو ہمارے والد آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا پیغام آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین دیا، ہدایت دی، دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے پیغام ملا، لیکن وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری آیات کی بدولت ہم اسے بلند مرتبہ دیتے، اگر وہ ہماری آیات کے پیچھے چلتا، ہم اگر دین پر چلیں گے نا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں عزت ہی ملے گی، ہمیں دین پر چل کر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معرفت ملے گی اور رحمتیں ملیں گی۔ لیکن وہ شخص دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ یہاں رک کر سوچیں، میں کیا ان میں شامل ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیا کی طرف مائل ہو رہی ہوں، میرا رجحان صرف دنیا دنیا دنیا، اچھا اٹھیں گے، کھائیں گے، پہنیں گے، سوئیں گے، اچھا پکائیں گے، بچوں کے لیے اچھا گھر بنائیں گے، کمیٹی ڈال کے ایک اور سٹوری بنائیں گے، پورا دن تھک کر اور شام میں بچوں کو فروٹ کھلائیں گے۔ کیا میری سوچ گھر بچے خاوند اور یہی سب تو نہیں ہے؟ میں کہاں کھڑی ہوں؟
کیا ایسا ہے کہ میں دنیا کی طرف مائل ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر بلند مرتبہ تو نہیں ملے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بلند مرتبہ ہم دیتے اگر وہ ہماری آیتوں پر عمل کرتے، ہمارے طریقے پر، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے۔ لیکن ایسا شخص جس نے کیا کیا، اس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ کیا میں اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتی ہوں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے میری خواہش آڑے آ جاتی ہے۔ کہاں کہاں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہش کو مان لیتی ہوں، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کیا دی، ایسے شخص کی مثال ایک ایسے کتے کی سی ہے، اس کی اس حالت کی سی ہے کہ اگر آپ اس پر حملہ کریں وہ تب بھی ہاں پہ، اسے چھوڑ دیں وہ تب بھی ہاں پہ۔ آیا کیا طرز عمل ہوتا ہے کتے کا؟ کتے کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ اس کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے، رالیں اس کی ہمیشہ ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ خساروں میں پڑنے والے ہیں۔ اب سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر نقصان کس کا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر میں اللہ کی آیات کو جھٹلاؤں گی تو اللہ کا کیا جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، ہم مریں گے تو ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا، اور انسان کے مرنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ ہمارا زوم ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گی تو میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گی تو میرے شوہر کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گی تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا کا نظام بھی چلتا رہتا ہے۔ ہمیں فکر کیا کرنی کہ اگر میں مر جاؤں گی تو قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر میں مر جاؤں گی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے میرا حال کیا ہوگا۔ فکر ہمیں اس بات کی کرنی، اس بات کی نہیں کہ میں مروں گی تو پیچھے والوں کا کیا ہوگا۔ یہ بات چھوڑ دیں، دماغ سے نکال دیں۔ ہم مر بھی جائیں نا، آج کل ہم جب بھی مریں پیچھے والوں کو 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، سال لگے گا، اور سارے بھول بھلا کے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے جائیں گے۔ بہت ہوا تو کوئی عید پہ یاد آتا ہے، کوئی عید پہ یاد آتا ہے کہ ہاں جی کسی اپنے کی قبر پہ جا کے پھول چڑھانے ہیں، ادروائز پورا سال کوئی نہیں یاد کرتا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں ہدایت کی طرف خود جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک جو اب پیغام ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اپنے قرآن پاک میں آیت نمبر 179 کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے، نہ ان کے دل میں بات اترتی ہے، نہ ان کی آنکھیں حقیقت دیکھنے کے باوجود حقیقت کو سمجھتی ہیں، نہ ان کے کان قرآن سننے کے بعد عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر کون ہیں؟ جن کے دل و دماغ، جن کی صلاحیتیں ان کے کام نہیں آ رہی۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن دیکھتی وہ کیا ہیں؟ وہی چیزیں جن پہ ہمارے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، جو ہمیں دیکھنا پسند ہے ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں۔ ہم وہی کام کرتے ہیں جس میں ہمارا دل لگتا ہے، اور ہمارا دل کس میں لگتا ہے؟ دنیا میں اور دنیا کی لذتوں میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایسے ہیں نا ان کی مثال ایسے جانوروں کی سی ہے۔ اور جانور کون سے؟ جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، وہ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جانوروں کا کیا کام ہے؟ کھانا پینا سونا، اپنی خواہش پوری کرنا، بس۔ اور کیا ہمارا بھی یہی کام ہے؟ کیا میں بھی ایسی ہوں؟ کیا میرا کام بھی یہی ہے کہ میرے دل میں کوئی بات اتر نہیں رہی؟ کیا 9 پارے پڑھ کر ابھی تک میرے دل کی دنیا نہیں بدلی؟ سوچیں ذرا، کیا میری آنکھیں، کیا میرے کان، یہ جو میں قرآن سن رہی ہوں، میں مصحف کو دیکھ رہی ہوں، آیات کو دیکھ رہی ہوں، کیا میرا دل، میرا دماغ، میری صلاحیتیں، میری آنکھیں کیا قرآن سن کے رو رہی ہیں؟ کیا میرا دل اب تڑپ رہا ہے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے؟ کیا ایسا ہے کہ میرے کان خواہش کر رہے ہوں کہ جو دورہ قرآن میں رمضان میں سن رہی ہوں میں اس قرآن کو اور اس کی تفسیر کو سارا سال سنوں؟ کیا میں اپنے اندر یہ شعوری تبدیلی محسوس کر رہی ہوں؟ یہ سارے سوال اپنے لیے لکھیں۔
کہیں ایسا تو نہیں میرا حال بھی ان جانوروں کی طرح ہے جسے کوئی مرضی ہانکتا پھرے، جہاں مرضی جائے، دل آیا تو کھایا، دل آیا تو سویا اور چلو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ غافل ہیں، اولئک هم الغافلون۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت والے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بالکل شامل نہ کرے جو بالکل غافل ہیں اپنے انجام سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلا پیغام دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اچھے اچھے نام تو اللہ ہی کے ہیں، سو اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی یا کج روی تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی وہ مختلف صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، جس میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور جو شخص انہیں صبح و شام پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا سب لوگ اپنا ٹارگٹ بنائیں، اسماء الحسنہ کو یاد کرنا ہے، اور اسماء الحسنہ یاد کرنے کے بعد ان پر عمل بھی کرنا ہے، ان کی صفات کو سمجھنا ہے اور اس طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے جیسے پکارنے کا حق ہے۔ یہاں شمار کرنے سے مراد نہ انہیں گننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے ایک نام لے لیا، جیسے فرض کریں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے الوہاب اتنی دفعہ ذکر کرو، اس طرح نہیں گننا، ان گنت بغیر گنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور سارے کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ جب ہم نام پڑھتے ہیں نا تو صرف آپ نے نام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنے، ان کے مطلب بھی سمجھنے ہیں، ان کو پڑھنے کا مقصد بھی سمجھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور حق کے مطابق ہی انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہیں، اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کب ایکسپائر ہوگی۔ ہر چیز کی، ہر پروڈکٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نا، ہمارے اوپر کوئی ایکسپائری مارک نہیں لگا ہوا، ہم وداؤٹ ایکسپائری دنیا میں آئے، ہم میں سے کوئی کبھی بھی کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری میں کس حد تک اٹینٹیو ہیں، ہم اپنی موت کی تیاری میں کہاں پہنچے، کیونکہ اگلی آیت میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ آیت نمبر 185 دیکھیں، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی موت قریبی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ کہہ رہے کیا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی ہے تمہارے پاس کچھ جس کو تم سیکھو، جس کو تم پڑھو، جس پہ تم عمل کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ؟ نہیں، موت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ موت جو دنیا کی لذتیں ہیں انہیں کم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم تو دنیا کی لذتوں میں ایسے کھوئے کہ ہم تو بھول ہی گئے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے تو مرنے کی تیاری ہی نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے بعد کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ اگلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ بتائیں ذرا، آپ جو کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کب آئے گی قیامت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اس کا علم نہیں۔ اگلی آیت ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، آیت نمبر 188 دیکھیں، ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ آیت اور اس کا ترجمہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔
اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیغام دے دیا کہ کسی انسان کو اللہ کے برابر نہیں لانا، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسی لیے کہلوائے گئے کہ آپ اور میں اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں کہ اگر نبی کو اپنے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ہم جاہلوں کی طرح لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم جعلی پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ان کے ہتھے چڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں نفع بھی دے سکتے ہیں اور نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ آیت آپ کے عقیدے کو بالکل صاف کر دے گی۔ ابھی تک جو نرم ہوا ہے نا دل، جو زمین زرخیز ہونا شروع ہوئی ہے، اس پہ توحید کا بیج لگ جائے گا۔ خود اپنے گھر میں موجود قرآن کو کھولیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 خود پڑھیں، اس کا ترجمہ خود پڑھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ میں تو اتنی غیب کی باتیں جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتایا۔ اگر میں غیب کا نفع غیب کا علم رکھتا تو میں بہت سے نفع حاصل کرتا اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کی گلیوں میں پتھر پھینکے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک شہید ہوئے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نعوذ باللہ کتنی دفعہ سازشیں کی گئیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود غیب سے خبریں دیں اور وہ پھر قرآن میں کوٹ بھی کی کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کریں، ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تو کوئی آپ کو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ آئیں اور دیکھیں ہفتہ کیسا رہے گا، آئیں اور اپنی ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے اور پھر اندازے لگوائیں کہ آپ کی شادیاں کتنی ہوں گی اور آپ کے بچے کتنے ہوں گے اور آپ کے کاروبار کیسے چمکیں گے۔ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے آپ کسی ایسے نجومی یا کاہن کے پاس جائیں گے، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا کسی صورت بھی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور پیغام دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جوڑا بنایا، دونوں میں محبت ٹھہری، دونوں کی محبت سے ایک نئی جان دنیا میں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں صحیح سلامت اولاد دی تو تم خوب شکر گزاری کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو جو دونوں کا مالک ہے، جب وہ دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے، بس جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ تو ان کے شرک سے پاک ہے۔ کیا ایسوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہ پیدا کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے؟ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر وہ نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام لیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے اپنے تمام شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھے ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا رب اور یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت جن کی کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو اگر کوئی بات بتانے کو پکارو تو وہ اسے نہیں سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ لہٰذا آپ درگزر کریں، نیک کاموں کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہاں تک جو ٹاپک چلا وہ سارے کا سارا شرک
پہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو اولاد دیتے ہیں، اور اولاد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم صحیح سالم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ خوب شکر گزاری کریں۔ ذرا اپنے لیے ایک سوال لکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتنی خوبصورت اولادیں دیں، کیا میں ان اولادوں کی قدر کرتی ہوں؟ کیا میں ان اولادوں کے لیے اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا بار بار اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے صحیح سالم اور خوبصورت اولاد دی؟ اس کے بعد جو بتوں کی تذکرہ آ گیا کہ بتوں سے پکارنے والے بتوں کو پکارتے ہیں جبکہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ درگزر کریں، آپ کا کام ہے آپ نیک باتوں کی تعلیم دیں، آپ جاہلوں کو بتاتے رہیں، اگر وہ آپ کی بات میں آپ سے جھگڑیں، آپ سے کچھ کہیں تو آپ کنارہ کش ہو جائیں، آپ کا کام ہے بتا دینا، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، کوئی نہیں مانتا تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو خطرہ کوئی شیطان کی طرف لے جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تو حملہ کرتا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو ہر طرح سے گھیرے۔ اگر وہ کوشش کرے گا، اگر ایک بندہ متقی ہوتا ہے نا، اس کا تقوی ہوتا ہے، اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے شیطان کے وار سے بچنا، اس کے راستے سے بچنا۔ ہاں، جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جو شیطان کے ساتھ ویسے ہی عمل کرنے پسند کرتے ہیں، انہیں جب شیطان کسی گناہ کی طرف لبھاتا ہے تو وہ فوراً اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں شیطان کے وار سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ جو کتاب دی ہے نا، اور اس میں جو دلیلیں دی ہیں، یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا کرنے کا کام کیا؟ آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو خاموشی سے سنیں، ہم جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا مزاج ہی سننا ہے، قرآن اسی لیے آیا کہ ہم اس کو سنیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس مزاج کو بدل دیا، ہم نے خود پڑھنے پہ اکتفا کر لیا اور ہم نے سننا چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کو سنتے، ہم قرآن کو کیسے سن سکتے ہیں؟ ایک تو ہم اس کی تلاوت سنیں، ہم اس کا ترجمہ سنیں، ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں، ہم اس کی تفاسیر سنیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اور آج ان کی یہی آیات تھیں تو ہم اسی آیت پہ بات کر رہے تھے، تو جب انہوں نے کلاس لینی شروع کی اور میں نے انہیں بتایا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ایک دفعہ قرآن پڑھ لوں گی تو میں اس کے بعد کیا کروں گی؟ میں نے ان کو کہا کہ جب ہم ایک دفعہ قرآن سے تھرو آؤٹ گزر جائیں گے تو پھر ہم اس کو ڈیپتھ اسٹڈی میں پڑھیں گے، ہم اس پہ مزید جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خلش تھی کہ پتہ نہیں میں دوبارہ قرآن پڑھوں گی، ایک دفعہ پڑھ لیا، دوبارہ پڑھنے سے کیا ہوگا، اس میں سے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن وہ کہتی ہیں، آج کی ان کی بات یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ آج میں نے دوبارہ سے پڑھا، میں نے سورۃ البقرہ کو جب دوبارہ سے پڑھا، اس آیت کو ہم نے جب کل پڑھا تھا تو اس کے بعد میرا دل کیا کہ میں سورۃ البقرہ پڑھوں۔ میں نے دورہ قرآن سنا، میں نے تلاوت سنی، میں نے تفسیر پڑھی۔ وہ کہتی ہے جب میں تفسیر سن رہی تھی اور میں نے ڈیپتھ اسٹڈی میں سنی تو ایک آیت آلموسٹ 1.5 گھنٹہ چلی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ چلتی ہی رہے اور میں سنتی رہوں۔ تو قرآن کا تو مزاج ہی سننے والا ہے، آپ قرآن کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے جسٹ پڑھنے پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے، ہمیں ایک ایک نیکی پہ، ایک ایک حرف پہ اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ کے پڑھیں، ہم سمجھیں تاکہ ہمیں آسانی ملے، ہمیں دنیا میں رحمتیں ملیں۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں اس قرآن کو سننا ہوگا اور خاموشی سے سننا ہوگا، غور کر کے سمجھنا ہوگا۔ اور اے شخص، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پکار کے کہہ رہے ہیں، یاد کرو اپنے رب کو، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ
اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور یاد رکھو اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف مکمل ہوئی ان 2 آیات پہ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہم اپنے اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں، دل میں بھی، اونچا بھی، آہستہ بھی، لیکن بہت اونچا چیخ چیخ کر نہیں بولنا۔ ایک داعیے دین بھی اور ایک عام انسان بھی جب چیخ کر بولتا ہے نا تو وہ جو اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنی بات کسی سے بھی کریں، گھر میں، باہر، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، انداز دعا کا ہو یا انداز بیان کا ہو۔ آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں یا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، چیخنا چلانا نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آہستہ آواز میں، درمیانی آواز میں، یا اس آواز میں کہ بات اچھی سی سمجھ آئے۔ ایسا انداز نہ ہو کہ سننے والا ڈر جائے اور دوبارہ کہے نہیں اس کو تو نہیں سننا، کیسی بات کرتے ہیں یہ کیسی بات کرتی ہیں یہ، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ آخر پہ سورت کے بالکل اینڈ پہ پھر تکبر کا ذکر آ گیا، جس پوائنٹ کو ہم نے پوری سورت میں وقفے وقفے سے دیکھا۔ آخر میں سورہ مکمل ہوتے ہوئے پھر وہی بات۔ اب لکھیں اپنے لیے سوال کہ کیا میں اللہ کی عبادت سے تکبر کرتی ہوں؟ کیا اذان ہوتی ہے تو میرا وضو کر کے نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، یا میں نماز کو نہیں پڑھتی اس لیے کہ میرے پاس کرنے کے اور بہت کام ہیں؟ تکبر ہے نا کہ ہمارا اللہ کے سامنے جھکنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کو چاہنے والے تو وہ ہیں جو ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا قرآن پاک کا پہلا سجدہ بھی آ گیا، اور جب جب قرآن پاک کی آیتیں سجدہ سنیں تو سجدہ کیا کریں۔ سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الانفال مکی صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانفال میں ہم مال کی محبت میں ڈوبنا اور مال کی محبت میں کیے جانے والی غلطیوں کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ غنیمتیں کیا؟ یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں تو اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب پچھلی جو قومیں تھیں نا ان پہ مال غنیمت حرام تھا، وہ جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ لگتا وہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن امت مسلمہ کے لیے اسے حلال کر دیا گیا۔ اس کی تقسیم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ویسے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں رک جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کیا میں 9 پارے پڑھنے کے بعد اس کیفیت کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو میرا دل ڈر جائے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم سن کے اگر میں اس حکم کی نافرمانی کرتی رہی تو کیا میرا دل ڈرتا ہے؟ کیا اللہ کی آیات جب میرے سامنے اب پڑھی جا رہی ہیں تو یہ میرے ایمان میں اضافے کا سبب ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے مطابق جواب ڈھونڈے کہ کیا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میں ان آیات کا اثر اپنے جسم پر، اپنی ذات پر، اپنی روح پر کیسا محسوس کرتی ہوں۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے کہ کیا یہ آیات میرے ایمان کو تقویت بھی دے رہی ہیں؟
کیا میرا توکل اللہ پر بڑھتا جا رہا ہے کہ میں دین کا کام کروں گی، میں دین کے لیے وقت نکالوں گی، اللہ میرے کام سنوار دے گا، میں قرآن سمجھنے کی کوشش کروں گی، اللہ میرے گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں دے گا، میں قرآن کو صرف رمضان تک محدود نہیں رکھوں گی بلکہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے قرآن کو پورا سال پڑھ سکوں۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہے مال لگاتے ہیں، انہیں جان دی وہ جان لگاتے ہیں، صحت دی اپنے نفس کو مار کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنی خدمات دیتے ہیں، ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، ان کے پاس اگر اولاد ہے تو اولاد کو دین کے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں اور ان کے لیے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اس کے حکم کے آگے سر جھکائیں، سر تسلیم خم کریں۔ اب اگلی آیات پر جانے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ جنگ بدر کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جب مکہ میں مسلمان تھے اور مسلمان کمزور تھے، بار بار حکم دیا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو باندھے رکھو، ابھی جواب نہیں دینا، ابھی مزاحمت نہیں کرنی۔ مکی زندگی کے 13 سال لگے مسلمانوں کی تربیت پہ، صبر کرو، غصہ پیو اور غصے کو جذب کرنے والے بنو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، یہ سارے احکامات ہم پیچھے پڑ چکے۔ اب جب وقت آیا مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے بعد، اب اللہ نے حکم دیا۔ حکم کیا ہوا؟ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، یہ کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی، اور یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر ہوئی، اچانک سے ہوئی۔ کیسے ہوئی کہ مسلمان ذہنی طور پر نہ جنگ کے لیے تیار تھے، نہ ان کے پاس سامان تھا جنگ کا، اور اس کی وجہ کیا بنی جنگ کی کہ ابو سفیان، چونکہ وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی زیر پرستی ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا، اور چونکہ مسلمان اپنا بہت سا مال مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اپنے گھر بار مال اسباب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس قافلے پر حملے کی نیت سے مدینہ سے نکلے۔ ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، لہٰذا ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا، دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے مکہ اطلاع بھجوا دی، اور مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مکہ والے تو پہلے ہی مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لہٰذا وہاں سے ابو جہل ایک لشکر لے کر اور چل پڑا۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا معاملہ صحابہ کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ کو دونوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو تجارتی قافلہ یا جو لشکر حملہ آور ہو رہا ہے اس پر فتح، دونوں چیزوں میں سے کچھ ملے گا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تجارتی قافلے یا مال کو نہیں لوٹنا چاہیے، ہمیں مشرکین مکہ سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ان پر اپنی دھاک بٹھانی چاہیے۔ اگر ہم جیت جاتے ہیں، ظاہر اللہ کی طرف سے خوشخبری مل گئی تھی فتح کی، اگر ہم جیت جاتے ہیں تو مکہ والے منہ کی کھائیں گے، اگر ہم ہار جاتے ہیں تو پھر ایک الگ چیز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ لڑنے کے بجائے بہتر ہے ہم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں اور مال لے لیں۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیات پہ بات کرتے ہیں، جہاں پر ضرورت ہوگی میں ایکسپلین کروں گی مزید انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اسے گراں سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کس کا فیصلہ ہو چکا اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہو۔ جو منافقین تھے نا، ان کا دل نہیں تھا کہ جنگ ہو، اور کچھ مسلمان ایسے بھی تھے کہ ظاہر بے سر و سامان تھے، اور ان کی دل کی کیفیت بھی یہی تھی کہ ہمیں مال غنیمت ہی لوٹنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یاد کروا رہے ہیں کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ تم سے کیا کہ وہ تمہارے ہاتھ آئے گی، لہٰذا
تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے حق کو ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹے، تاکہ حق کا حق ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا اللہ ثابت کرے۔ یہ مجرم لوگ چاہے ناپسند ہی کریں۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے اللہ سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ محض اس لیے کیا کہ یہ خوشخبری تمہارے دلوں کو قرار دے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کی اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا کہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا، اور جو شخص اس موقع پر اپنی پیٹھ کو پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی میں پینترا بدلنے کے لیے ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا۔ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے خوب ہے، اگر تم وہی کام کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا کام نہ آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ واقعی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک جو بات کی گئی وہ یہ کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو جنگ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرسکون کرنے کے لیے نیند دے دی۔ آپ جب شدید تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں نا تو تھوڑی سی نیند بھی راحت کا باعث ہوتی ہے۔ سو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش دی تو بارش کی وجہ سے ان کی جو پیاس تھی وہ بھی بجھ گئی۔ ایک دفعہ بارش سے جب ہوتا ہے نا کہ آپ بہت تھکے ہوتے ہیں تو آپ نہا دھو کے فریش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند دے کر ان کے دماغ کو فریش کیا اور پھر بارش دے کر جسموں کو پرسکون کیا۔ جب اگلی بات یہ بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتے جنگ کے لیے مدد کے طور پر میدان جنگ میں اترے۔ حدیث ملتی ہے، حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، اس پر جنگ کے اسباب یعنی ہتھیار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسلمانوں کی ہمت بندھاؤ، اور جاؤ اور کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو، اور ہوا بھی اسی طرح۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافر کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک بات کا حکم دیا کہ پیٹھ نہیں پھیرنی۔ ہاں اگر آپ اسٹریٹجی کے طور پر پینترا بدلنے کے لیے پیٹھ پھیرتے ہیں پھر اور بات ہے، لیکن جنگ سے پیٹھ پھیرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عمل کو کوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کے چہرے رسوا اور ذلیل ہوں۔ ریت دشمنوں کے کانوں اور ناک تک پہنچی تو ان کا سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دشمن کے 70 نامور سردار مارے گئے، کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ نے فدیہ دیا، کچھ کو رہائی ملی، کچھ فدیہ ادا نہ کر سکے تو انہیں کہا گیا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو انہیں رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح جو ہوئی وہ کافروں پر ایک دھاگ بیٹھ گئی، کافر کمزور ہو گئے، کافروں نے تدبیر چلی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس تدبیر کو کمزور کرنا تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔
اور آج بھی اگر ہمارے مسلمان ڈٹ جائیں غزہ کے لیے یا کسی بھی اسلامک کنٹری جہاں پر مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہو، جہاں مسلمانوں کو آزمائشوں کا شکار کیا جا رہا ہے، وہاں کے لیے اگر ہماری مسلم امہ متحد ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آج بھی مدد کریں گے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، ہمارا ایمان جنگ اور جہاد کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں ایمان والوں کے ساتھ ہیں، بس ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ہمیں حکم دیا گیا، ایک اور پیغام آیت نمبر 20 کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں خاص چیز بات آئی تھی جنگ کے موقع کے لیے، لیکن عام حالات میں بھی اگر ہمیں ایک بات پتہ ہے، ہم جان بوجھ کے اس کو نہیں بدل سکتے، ہم جان بوجھ کے اس سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اسے اگنور کریں گے اللہ کے کسی حکم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیغام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ یہاں یہ بات کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا کہ دعویٰ کیا ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں، کیونکہ ان کے عمل نہیں بدلے۔ اگر عمل بدلیں گے پھر تو سننے کا فائدہ ہے، اگر سن کے بھی عمل نہ کیا تو پھر سننے کا کیا فائدہ؟ پھر تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ اگر ہم نے عمل نہیں کرنا تو پھر تو سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سننا تو تب نظر آئے گا نا جب سننے کا اثر ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں ڈلے گا۔ لہٰذا حکم دے دیا گیا، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ انسان کے اور انسان کے دل کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آڑ کی طرح موجود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ مثال تمثیل دی گئی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے دل کو اور ہر انسان کے دل کو اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پلٹنا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے احساسات جانتے ہیں، ہمارے جذبات جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتیں جانتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو جب جمع کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور آدمی کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے عمل کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور پھر جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے پھر وہ حساب کتاب لے گا۔ اگلا ہمیں پیغام دیا گیا کہ تم ایسے وبال سے بچو، ایسے فتنے سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں رہو اور دنیا میں ہی کھو کر رہ جاؤ، اتنے مصروف ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاؤ۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ آج ہمارا حال بھی تو یہی ہے، ہم نے خدا کو ناراض کر دیا ہے، اللہ کی ہم سنتے نہیں، اللہ کی ہم جو ہے وہ اطاعت کرتے نہیں، اور آگے پیچھے ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ جب کہ تم زمین میں قلیل شمار کیے جاتے تھے اور اس حالت کو یاد کرو، اس اندیشے میں تم رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھائیں گے، سو اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کی، کیوں؟ لعلکم تشکرون۔ اب یہاں رک کے ذرا اپنے آپ کو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دیں، اپنی بلیسنگ لسٹ نکالیں اور اس میں نعمتوں کو دیکھیں اور گنیں کہ کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیں اور کیوں دی کہ میں شکر ادا کروں۔ اگر نعمتیں ہونے کے باوجود ہم شکر نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، تو کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ میری دی گئی نعمتوں کی تم نے قدر کیوں نہ کی؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ تو آج ابھی اسی وقت سے تہیہ کریں، ایک ایک نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کی سب سے بڑی نعمت کہ ہم اس کی بھیجی گئی کتاب کے سامنے بیٹھ کر اسی کی باتیں کر رہے ہیں، اسی کو یاد کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو دہرا رہے ہیں۔ آگے پیغام آپ نے اپنے قرآن پاک میں ہائی لائٹ کرنا ہے، آیت نمبر 27، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے بوجھتے خیانت مت کرو اور اپنی حفاظت کی چیزوں میں خیانت مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک بات سمجھا دی کہ بلکہ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں۔ یہاں یہ جو لفظ عربی میں ہے نا فتنہ، اس سے مراد وہ فتنہ نہیں جو ہمارے ارد گرد فتنے ہیں، یہاں پر فتنہ آزمائش کے لیے آیا۔ عربی میں فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا بھاری اجر ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں کھو کر، مال کی محبت میں کھو کر، اولاد کی محبت میں کھو کر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کرنے لگ جاؤ اور اپنی ہی چیزوں میں خیانت کرنے لگ جاؤ۔ آج میں خیانت کہاں کرتی ہوں؟ لکھیں ذرا یہ اپنے سامنے ایک سوال۔ اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، میں کتنی خیانت کرتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امانت کی حفاظت کی بہت بہت جو ہے وہ تعریف کی، بار بار تاکیدی حکم آئے کہ امانت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانہ، کہ اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں، جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں، عہد کی پاسداری نہیں، اس کا تو دین ہی نہیں۔ آج میں اس میں کس مقام پر کھڑی ہوں؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے لیے، اپنی ڈائری میں نوٹ کریں۔ اللہ کے حقوق میں خیانت کر رہے ہیں آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت کر رہے ہیں، آج ہم انسانوں کے، اپنے ارد گرد کے رشتوں کے، سب کے حقوق میں خیانتیں کر رہے ہیں۔ آج ہماری خیانتیں نمازوں سے لے کر اخلاق اور کردار تک بھی ہیں، ہر چیز میں خیانت ہے، کوئی چیز ہمیں صاف ستھری نہیں ملتی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بس میں ہو تو ہم کسی کے منہ میں روٹی کا ایک لقمہ تک نہ جانے دیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، اور یہ ڈر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ہم بے دھڑک ہو کے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آپ کو ابھی تک قرآن کے 9 پارے پڑھ کے احساس ہو گیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں درگزر کرو، معاف کر دو، اگنور کر دو، لیٹ گو کرنا سیکھو، اس کو جانے دو، جو غلطی ہوگی اس کو جانے دو۔ اور ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ، اس کے حقوق، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کسی حد تک خیانت، کسی حد میں بھی خیانت جا کر نہیں کرنی، نہ ہی اپنے رشتوں کے حقوق میں خیانت کرنی ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم تو اذان ہوتی رہتی ہے اور سکون سے لیٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ آواز لگائی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم ساری فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے ہی کر لیں گے۔ ہمارے ہاں آج ایک بہت بڑا طبقہ صرف پیسے کی ہوس کا شکار ہے، اور پیسے کے چکر میں ہم بھول گئے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی اور خدا کو بھی یاد کرنا، ہم بھول گئے کہ ہم نے کوئی نیکی بھی کرنی ہے۔ ہم بولتے ہیں تو اگلا بندہ بولنے کے قابل نہیں رہتا، ہم اسے اتنا پرسکون کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرو، خیانت کہیں پر بھی نہیں کرنی، اور مال اور اولاد تو امتحان کی چیز ہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ نے مال دی تاکہ اللہ ہمیں آزمائے، ہم اس مال کا کتنا حصہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں۔
اور اگلا پیغام کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے ہی فضل والا ہے، اللہ بخشنے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے رمضان بھیجتا ہے تاکہ آپ اور میں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے ہی ایسی، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جائے نماز پہ جانے کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ جھڑتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی سزا کیا ہے؟ مطلب کسی نے کہا تھا کہ میں یہ سوچ کر بڑا ہوا کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ مجھے سزا دے گا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نماز نہ پڑھنا دراصل سزا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز کو نہ پڑھنا یہ حقیقت میں سزا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا نہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ سزا دے گا۔ اللہ تو سزا دے گا، اس نے یہ سزا ہی دی ہوئی ہے نا کہ اس نے آپ کو سجدوں سے محروم رکھا، اس نے یہ سزا ہی دی ہوئی ہے کہ آپ سجدہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تم اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہیں بخشے گا۔ اگر ہم معافیاں نہیں مانگیں گے تو اللہ کیسے بخشے گا؟ یہاں پر نیت اور ارادہ کریں کہ اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے بخش دیجئے، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو گزر گیا میں اس کے تہہ دل سے اس پر نادم ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی، بس آپ اب بخش دیجئے۔ آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا فضل مانگتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو پھر بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اگلی آیات میں واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو کفار مکہ نے سازش کی دار الندوہ کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ نے دار الندوہ میں یہ سازش تیار کی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سارے قبیلے، ہر قبیلے کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک نوجوان کو چنا تاکہ کسی ایک قبیلے پر بات نہ آئے۔ اور جب انہوں نے یہ سازش کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو نکلتے ہوئے ایک مٹھی لی مٹی کی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، حتیٰ کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ غار سور میں جا پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے جو آپ کو اتنے بڑے بڑے دشمنوں سے بھی نکال کر لے آیا۔ اور یہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے یہ سازشیں تیار کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 31 دیکھیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، لیکن یہ تو صرف بے سند باتیں کرتے ہیں، سنتے کوئی نہیں، کیونکہ سنتے تو عمل کرتے ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے سچ ہے، یعنی اگر یہ قرآن واقعی تمہاری طرف سے ہے میرے رب، تو آپ کیا کرو، ہم پر ذرا آسمان سے کوئی پتھر برساؤ، ہم پر کوئی عذاب نازل کرو۔ کہنے کا مقصد کیا؟ کہتے تھے کہ ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، بس مانیں گے نہیں۔ یہی مسئلہ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر تو عذاب آ ہی جاتا۔ قریش مکہ پر معمولی عذاب نہیں آتا، بڑے بڑے عذاب آتے تھے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیا یہ عذاب نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کو شکست دی، 313 کو، 1000 کا لشکر جو ہے وہ ختم، 1000 کے لشکر کو 313 سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ کیا یہ حجت الوداع یا فتح مکہ کا ہونا ان کے لیے جو ہے وہ قریش مکہ کے لیے تو یہ بھی عذاب تھا؟ وہ جگہ جہاں انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا تھا اور کعبہ کے اندر بت ہی بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو بتوں سے پاک کر دیا ان کی موجودگی میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں، اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اس آیت پہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کعبہ کے پاس صرف نمازیں یا عبادتیں کیسے کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کفر کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں ایک لمحے کو سوچیں، ہمارا اسلام سیٹیوں اور تالیوں کے اگینسٹ کہہ رہا ہے
کہ اگر یہ اس طرح کی عبادات کریں گے تو انہیں عذاب کا مزہ دیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ڈانسنگ درویش ہیں، یہ بڑا مہذب سا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ ہم عبادت سمجھ کر قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم عبادت سمجھ کر دھمالیں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ہم عبادت سمجھ کر عرسوں پہ ناچ گا رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں جو دھمالیں ڈالتی ہیں تو خیر سے دوپٹے بھی کوئی نہیں ہوتے، اور وہ حالت ہوتی ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط اتنا زیادہ۔ کیا ہمیں اس بات پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس آیت کو پڑھیں؟ اور جو لوگ آیات کو لکھنے کے یا کیلی گرافی کے شوقین ہیں نا، ایسی آیات کو لکھ کے لگایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ عبادت کے نام پر سیٹیاں بجائی جائیں اور تالیاں بجائی جائیں۔ آپ نے اپنی قرآن کی آیت کھول کے پڑھیں، میں اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کر رہی، میں ذاتی فیلنگز آپ سے شیئر نہیں کر رہی، میں آپ کو قرآن کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشرکین کا یہ طرز عمل بالکل پسند نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے یہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، برہنہ طواف کرتے، اور طواف کے دوران انگلیاں منہ میں ڈال ڈال کر سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اور اسے وہ عبادت اور نیکی سمجھتے تھے۔ جس طرح آج بھی تو یہی حال ہے نا۔ دیکھیں ہمارے ہاں صوفیاء یا مسجدوں پر صوفیاء کے جو انہوں نے مقبرے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں مسجدوں یا آستانوں میں لوگ رقص کرتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں اور دھمالے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ناچ گا کر تم اپنے اللہ کو نہیں جو ہے وہ منا سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی عبادات کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے مال کو اس لیے خرچ کرے کہ وہ لوگوں کو راستے سے روکے، اللہ کے راستے سے روکے، تو یہ جتنا مرضی مال خرچ کرتے رہیں، یہی مال ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو مسلمانوں سے الگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، آپ آگے سورہ یاسین میں پڑھیں گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے گناہگارو چلو سائن مارو، الگ الگ ہو جاؤ۔ مجرموں کو، کافروں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ نافرمان اور فرما بردار الگ الگ جو ہے وہ کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں بھی یہ اس لیے کیا اور ہم آخرت میں بھی اس لیے کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو اکٹھا کر دے اور پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ تو مکمل خسارے میں ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی امید بھی دلا دی کہ آپ ان کافروں کو کہیں کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر یہ اپنی وہی پرانی عادت رکھیں گے تو سابقہ لوگوں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا۔ گناہگاروں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد نہ رہے، فتنہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بہت اچھا کارساز اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یعنی کہ جس نے اسلام قبول کیا وہ اگر اسلام قبول کرے گا، تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، نیکی کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے اس کے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو اس نے جاہلیت میں کیے، ان سے اس گناہوں کا حساب نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی کو نہ چھوڑا، اس سے اگلے پچھلے تمام اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الاسلام یجب ما قبلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو اسلام سے قبل کے گناہ تھے انہیں مٹا دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے تو وہ ہم تو الحمدللہ کافر نہیں ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، چاہے نام کے ہی صحیح، لیکن مسلمان تو الحمدللہ ہیں۔ ہمیں بھی تجدید ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی ضرورت ہے، آگے نئے سرے سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب شروع کریں گے نئی چیز کو اور ہم پچھلی گناہ، پچھلی معافیاں منگوا لیں گے، اپنے آپ کو پیچھے سے بخشوا کر اپنا پچھلا حصہ سارا صاف کروا لیں گے۔ آپ نے اپنے نامہ اعمال کی کتاب کے پچھلے حصے کو اگر صاف کروا لیا تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔
تو ہمیں چاہیے ہم وقت رہتے اس وقت کی تیاری کر لیں جو آپ کا مجھ پر ہم سب پر آنا ہے۔ ہمارا یقین ہے موت برحق ہے، ہمارا یقین ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازوں کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ موت کی آغوش میں جس دن ہمیں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے اعمال اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا۔ دنیا تو میرے دل کو لبھاتی ہے صبح و شام، پر سچ ہے کہ اس کو چھوڑ کے جانا ضرور ہے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کو سمجھنا ہے، موت ہر صورت میں آنی ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو زمین کے نیچے کے ایک لمبے عرصے تک روکنا ہے۔ ہم نہیں جانتے مرنے کے بعد قبر کی آغوش میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا، کیا ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی یا جہنم کے عذاب دیے جائیں گے، ہمیں نہیں پتا۔ دنیا تو لبھائے گی، دنیا تو اٹریکٹ کرے گی، دنیا تو اپنی طرف کھینچ کھینچ کر لے کر جائے گی، لیکن ایک بندہ مومن نے کیا کرنا ہے؟ بندہ مومن نے اپنے آپ کو عمل پر کاربند رکھنا ہے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں دل نہیں لگانا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کچھ دن کے لیے ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشوا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ ہمیں اپنی ذات کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو آج کل کے دور کے جدید فتنوں سے بچانا ہوگا۔ ہمیں عمل کی طرف لے کر انہیں آنا ہوگا اور خود بھی عمل کی روش اپنانی ہوگی۔ ہمیں دیکھ کر ممکن ہے کہ ہمارے اپنے بھی اپنے عملوں کو بدلیں، اور یہ سچ ہے کہ ایک کو باعمل دیکھ کر دوسرے کا بھی دل کرتا ہے۔ جب سارے کا سارا آوے کا آوے بگڑا ہو تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا دعا کریے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمت کے ذریعے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس رمضان المبارک میں اللہ کے سامنے خوب آنسو بہائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی آنکھ سے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکل آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، جوان لوگ ہیں، وہ اس بات کو سن لیں کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر ایک شخص اب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارد گرد کے 40 قبرستانوں سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے، ہمارے پیارے جو اس وقت دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں میں سکون آ جائے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت آ جائے، تو آج اپنے آنسو اپنی ذات کے لیے بھی بہائیں، اپنے جانے والے پیاروں کے لیے بھی بہائیں، اور اپنے موجودہ پیاروں کے لیے بھی بہائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہماری کوکھوں سے ایسے نوجوان پیدا ہوں جو کل کو محمد بن قاسم اور خالد بن ولید جیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ان موبائلوں کے فتنوں اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے نکال کر ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔